السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی زیادہ خوش رکھے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور مہاراشٹرا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور امتیاز جلیل صاحب کو کامیابی عطا فرمائے، مولا ان کی ہمت کو برقرار رکھے۔ دوستو، ابھی ممبئی میں جو وہ بابا رام گری ہے، اس نے ہمارے نبی کی شان میں، ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کی سزا تو بس ایک مسلمان ہی جان سکتا ہے کہ آخر مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو، یہیں پر یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ بڑا مدعا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے کسی جلسے میں، کسی میلاد میں یا کسی پروگرام میں بس ایک شعر کہا تھا، جس شعر کی وجہ سے نہ ہی تو اس میں کوئی ذاتی مسئلہ تھا، نہ ہی اس میں کوئی دھرمی مسئلہ تھا، نہ ہی انہوں نے کسی کو برا کہا تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ اب کتوں کا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا، بس اتنا کہنا تھا۔ کیا وہ کتے خود کو سمجھ رہے تھے؟ اب سمجھ رہے ہو تو تم ہو اسی لائق، خود کو سمجھ رہے ہو تو تم نے خود کو سمجھا، جبھی تو تم خود کو سمجھتے ہو۔ تو مفتی سلمان ازہری نے اتنی سی بات کہی تھی اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں، نہ جانے ان پر کیا کیا کیسز لگائے گئے، کہاں کہاں سے انہیں ضمانت کرنی پڑی۔ ابھی بھی وہ فی الحال تو جیل میں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کہیں تھوڑی جگہ سے ان کو بیل مل گئی ہے، 2-4 جگہ باقی رہ گئی ہیں۔ لیکن اس گستاخ کو، اس بدبخت کو بھی سزا ضرور ملنی چاہیے، جس کے لیے امتیاز جلیل صاحب نے آواز اٹھائی، جس کے لیے مسلمانوں نے ممبئی جا کر اپنی آواز کو بلند کیا۔ اس کے خلاف بھی FIR درج ہونی چاہیے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، وہ بھی جیل میں جانا چاہیے، وہ بھی بابا رام گری بھی جیل میں جانا چاہیے۔ اور اس نے بھی گستاخی کی ہے، اس نے بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ بھی جیل میں جانا چاہیے۔ اور وہ جیل میں نہیں جائے گا تو مفتی سلمان ازہری کی ایسی کیا خطا تھی؟ انہوں نے تو کسی کی برائی بھی نہیں کی تھی، نہ ہی کسی دھرمی کو برا کہا تھا، نہ ہی کسی دھرم کو برا کہا تھا، نہ ہی کوئی اس میں ذاتی مسئلہ تھا۔ پھر مفتی سلمان ازہری کو جیل کیوں، اور وہ ابھی تک باہر کیوں گھوم رہا ہے؟ ہم سرکار سے بس اسی کی مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار ہمیں بس اتنا بتا دے کہ اس کو جیل کیوں نہیں۔ میرے بھائیوں، اس آزاد ہندوستان میں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس نے کسی کی برائی نہیں کی، جو کسی کو برا نہیں کہا، بس ایک شعر پڑھا تھا اور تم جیل میں ڈال دیے۔ 1 سال ہونے والا ہے، تقریباً ہو چکا ہے، تو وہ جیل میں ہیں، اور جو کھلے عام کیمرہ آن گستاخی رسول ہے، گستاخی کر رہا ہے، تو اس کو ابھی تک بھی کوئی جیل میں نہیں ڈالا، یا کوئی کسی طرح کا پولیس ایکشن نہیں لیا، کوئی کسی طرح کا ایکشن نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس طرح کی آزادی ہے، کس طرح کا انصاف ہے یہ آزاد ہندوستان میں؟ میرے بھائیوں، میں بھارت سرکار سے صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس آزاد ہندوستان کو پھر سے وہی پرانا ہندوستان مت بناؤ کہ جو تھوڑا چپ ہے، تھوڑا باتوں کو سہن کر رہا ہے، تو تم اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ آزاد ہندوستان ہے تو اس کو آزاد رکھو، اور ہمیں گرو ہے اپنے آزاد ہندوستان پر، کیونکہ ہم اس ہندوستان کی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو دوستو، سبھی لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو آخر کار کبھی گورنمنٹ تک پہنچ ہی جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امتیاز جلیل صاحب کے حوصلے کو بلند رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی سلمان ازہری صاحب کو جلد سے جلد جیل سے رہائی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو، آپ بھی مفتی سلمان ازہری کے لیے
دعا کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔